محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر یہ میسج چلا دیتے ہیں اہم ایام میں، جیسے آج کل بھی یہ میسج چل رہا ہے چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے اور شب برات قریب ہے، کہ میں اگر کسی کا دل دکھایا ہو یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں سب احباب سے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ میسج اکثر دیکھنے میں آیا ہے، یہ میسج چل جاتا ہے، تو بعض اوقات تو پھر دانستہ طور پر خود لکھتے ہیں، ان کے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں تو وہ آگے اس کو فیس بک پر لکھتے ہیں، تو بعض اوقات اس کو آگے بن دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے یوں ہی آگے شیئر کر دیتے ہیں اور واٹس ایپ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یوں پھر یہ چل جاتا ہے۔ تو اصل میں اس طرح کی جو بات ہوتی ہے یا معافی انسان مانگتا ہے نا، تو یہ ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے انسان کی، لوگ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے سوشل میڈیا پر۔ اصل تو انسان سے جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ جو معافی ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر اگر بغیر کسی کے جان بوجھ کر نہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی سے انسان کو غلطی ہو گئی ہے، اس کا دل دکھا دیا تو انسان سے سہو ہو گیا تو وہ معذرت کرتا ہے، دوسرا معذرت قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ انسان کو علم بھی ہے، پتہ بھی ہے، جان بوجھ کر کسی کا دل دکھا رہا ہے، اس کا مال ضائع کر رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے اور اس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، لوگوں کے اندر یہ چیزیں پھیلا رہا ہے، تو اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ انسان فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یوں اور میسج کر دے کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اکثر دیکھا گیا کہ آج کل تو لوگ بلکہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے، یہ معافی مانگنے کی کیا جو ہے شرط اور شرائط ہیں کہ میسج کر دیا جی میں معافی مانگتا ہوں۔ ایسے نہیں، اگر ماں ناراض ہے تو ماں کے پاس جا کر معافی مانگے، باپ ناراض ہے تو باپ سے معافی مانگے، اگر کوئی بھائی ناراض ہے تو بھائی کے پاس چل کر معافی مانگے۔ اور معافی مانگنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان شرمندہ ہو، انسان نادم ہو اور پریشان ہو، اس کے پاس جا کر پھر معافی کا طلبگار ہو کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، تو وہ خوش بھی ہوگا اور خوش ہو کر وہ معاف کر دے گا۔ تو جس طرح کہ آج کل انسان کا کوئی خاص طور پر عزیز فوت ہو گیا تو یہ نہیں ہے کہ میسج پہ اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی میں تعزیت کرتا ہوں اور میں آپ کے دکھ اور درد میں شریک ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ کر کچھ اس کو تسلی ہو، لیکن جب آپ چل کر جائیں گے اور جا کر اس سے تعزیت کریں گے، جا کر اس کے گھر بیٹھ کر دعا کریں گے، پھر تسلی اور تشفی دیں گے، تو یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے اور یہ شرعی اعتبار سے اس کا مقام بھی ہے۔ تو اس لیے ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں ہم اس بات کو کہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر یہ جو بات ہوتی ہے تو بعض لوگ معاف کر بھی دیتے ہیں، عام طور پر جنازے کے موقع پر بھی یہ عام اعلان کر دیتے ہیں کہ بھی اگر کوئی میت سے، جانے والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معافی کی طلبگار ہیں، لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ انسان کے اندر شرمندگی ہو اور اس بات پر نادم ہو اور پھر جا کر اگر اس سے معافی مانگتا ہے تو یہ معافی مانگنے کا یہ اصل طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ شب برات آ رہی ہے، اس میں بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا پہ انسان ایک میسج چلا دے، بلکہ حقیقی طور پر یہ ایک تصنع ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ ایک بناوٹ ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مد نظر رکھے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، انسان سے کوئی سہو ہو گیا ہے، تو اس سے جا کر معافی مانگے، اور معافی جب مانگے گا تو اس کا دل بھی خوش ہوگا اور اس کے آپ جذبات جو ہے اور اس کے جو احساسات ہیں وہ بھی محسوس کریں گے۔ تو یہ ایک اصل طریقہ ہے جو اسلام نے دیا۔